إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تک کہ ان میں ہوشیاری نہ آتی ہو، عقل مندی نہ آتی ہو، تو اس وقت تک مال اپنے پاس رکھو۔ یہ بھی اولیاء سے خطاب ہے۔ اولیاء کا مطلب یہ ہے کہ جو یتیم بچوں کے سرپرست ہیں، چاہے وہ خاندان کا فرد ہو، جیسے چچا ہے، چچا زاد ہے، ماموں ہیں، یا وصی ہو۔ وصی اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے یا با اعتماد کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے کسی دوست سے، قابل بھروسہ آدمی سے یہ وصیت کرتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مال ہے، اس مال کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی، اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو پھر یہ مال ان کے حوالے کر دو۔ اور سارے لوگ برے نہیں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں اور پوری دیانتداری سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ اگر فرض کرتے ہیں اچانک موت آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، اور خاندان میں کوئی بڑا آدمی ایسا ہے نہیں، تو پھر قاضی یعنی جو مجسٹریٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے کسی کو مقرر کرے کہ وہ ان کے معاملات کو دیکھے، ان کی جو تعلیم اور دوسری ضروریات ہیں ان کا بھی خیال رکھیے۔ کل ہم نے پڑھا ہے کہ جو اخراجات ہے وہ ان کے مال سے وہ ادا کرتے رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتیموں کو آزماتے رہو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، چونکہ نکاح جوانی میں ہوتا ہے، تو اسی لیے مراد نکاح سے جوانی ہے۔ جب آپ نے نکاح کے وقت تک یعنی جوانی کو پہنچے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تمہیں ان میں کوئی ہوشیاری نظر آئے، اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو کہ اب یہ اپنے معاملات کو سنبھال سکتا ہے اور اپنے کاروبار کو چلا سکتا ہے اور مال کی حفاظت کر سکتا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ کل جو ہم نے پڑھا اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ایسے بے عقل لوگوں کو اپنے مال مت دو۔ تو وہاں مال اولیاء کی طرح منسوب کیا، مال تو بچوں کا ہوتا ہے، لیکن ان پہ ذمہ داری ڈالنے کے لیے کہ یوں سمجھو کہ یہ تمہارا اپنا مال ہے، اسی طرح اس کی حفاظت کرنی ہے جیسے اپنے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو وہاں فرمایا کہ اپنے مال مت دو۔ جب بچے بڑے ہو گئے تو فرمایا اب ان کے مال جو تمہاری تحویل میں تھا وہ اموال ان کے حوالے کر دو۔ لیکن کب؟ جب تمہیں یہ معلوم ہو، محسوس ہو، بھروسہ ہو جائے کہ اب یہ سنبھال سکتا ہے، اب یہ کتنی عمر ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے یتیم یکساں نہیں ہوتے ہیں اور سارے کام بھی یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ بعضی یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جائیداد کوئی زیادہ نہیں ہوتی ہے اور ان کی آزمائش بھی زیادہ وقت طلب نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر ہوشیاری بھی ہو، بھولے نہ ہو، تو پھر اسی وقت ان کے حوالے کر دیا جائے۔ مزید تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو فا کا لفظ ہے نا، یہ حرف ہے، عربی گرامر کی روح سے اس کو کہتے ہیں تعقیب مع الوصل، یعنی پھر فوراً ادا کر دو، پھر مزید روکنا جائز نہیں ہے۔
बाज़ी बच्चे ऐसे हैं कि उनके वालिदों का कारोबार वसी है, किसी के ज़मीनों का कारोबार है, किसी के फैक्ट्रियों के। तो ये देखा जाएगा कि जिस कारोबार के लिए बच्चे को तालीम देने की ज़रूरत है तो उसको वो तालीम दी जाएगी, हुनर सिखाने की ज़रूरत है तो उसको वो हुनर सिखाया जाएगा। गरज जो पेशा है और जो तरीक़ेकार है उस माल को मज़ीद तिजारत के तौर पे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, तो उस बच्चे को यहाँ तक आज़माया जाएगा तालीम के साथ साथ कि वह अपने पाँव पे खड़ा हो सके। इसमें लोग मुख्तलिफ होते हैं, हालात भी मुख्तलिफ है, उसके लिए कितनी तालीम की ज़रूरत है, कितने हुनर की ज़रूरत है। बाप मैकेनिक था, आया उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरत है कि वो काम संभाल सके, या वो ज़मींदार था और ज़मीनों को संभालने का अपने तरीक़ाकार होता है, या बाप की फैक्ट्रियाँ हैं और दूसरा कारोबार है या दुकान है, तिजारत है। गरज ये है कि ये अहवाल पे इसका इन्हिसार है। लेकिन बच्चा जवान हो गया फिर भी जो है ना वो लापरवाह सा है, तो उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं कि माल इनके हवाले मत करो। इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, अगर आप को उनमें होशियारी महसूस हो, तुम होशियारी देखो, तब दे दो। फर्ज करते हैं एक बच्चा ऐसा है, जवान होने के बाद भी उसके अंदर कोई ख़ास समझ बूझ का एहसास नहीं हो रहा, तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 25 साल पूरे होने पे उसका माल उसके हवाले किया जाएगा। दूसरे उलमा फरमाते हैं साहिबेन इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहिमा कि नहीं, उसकी हैसियत फिर मजनून की है, वो अभी भी बच्चा है, जब तक कि अक़ल बालिग नहीं हो जाती तो अभी भी बच्चों के हुक्म में है। लिहाजा ये माल ज़िंदगी भर उस सरपरस्त के पास रहेगा और हस्बी ज़रूरत वो उन बच्चों पे या उस बच्चे पे खर्च करते रहेंगे और दयानतदारी का सबूत देते रहेंगे। वला तअकुलूहा इसराफ़ुम व बिदारा अयकबरू, अल्लाह ने मना फरमाया तो ये माल मत खाओ, यानी मत इस्तेमाल में लाओ। इसराफा ज़्यादा ज़रूरत से, व बिदारा और जल्दी जल्दी, इस खौफ के पेश नज़र अयकबरू, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे कल हमसे मुतालबा करेंगे। ये ख़यानत है। आदमी आगे हुक्म आ रहा है कि उसमें तसर्रुफ़ करने का तो हक़ है ही, लेकिन तसर्रुफ़ करने वाला अगर वो मुहताज है तो उसमें से अपने अखराजात भी ले सकता है, लेकिन ये ग़बन जायज़ नहीं है कि उसमें से जल्दी जल्दी वो खाने लगे, यानी कि वो अपने हिस्से में डालता रहे कि कल ये बड़े हो जाएंगे फिर हमसे हिसाब मांगेंगे, लिहाजा आज ही इसको ज़ब्त कर लो। अल्लाह ने फरमाया कि वला ताकुलूहा, इस माल को इसराफ़न ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पे लगाना है या ख़ुद अपने तौर पे लेना है, इस्तेमाल में लाना जल्दी जल्दी, कि कहीं वो जल्दी कि वो बड़े होकर के हमसे फिर मांग न ले, तो इसमें आपको ये इजाज़त नहीं है। अब एक शख्स ऐसा है बच्चों का कारोबार वसी है और किसी ने अपनी मुलाजमत और नौकरी छोड़ दी या अपना कारोबार छोड़ दिया, बच्चों के कारोबार को संभाला, क्योंकि दोनों काम बैक वक्त नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने फरमाया कि वमन कान गनियन फलियस्तअफ़िफ़, जो गनी है और बच्चों के माल और मामलात को देखता है, जिसको वक्त देना पड़ता है, उसको खुद उजरत लेने की, मुआवज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बच्चों के माल से बचता रहे, यानी हक़्क़ुल खिदमत न ले, ये काम सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह करे, अल्लाह की रज़ा के लिए करे। वमन कान फ़क़ीरन फ़लियकुल बिलमारूफ़, और जो मुहताज है तो बच्चों के माल में से वो दस्तूर के मुताबिक ले सकता है। ज़ाहिर है अपनी भी ज़रूरियात है। फ़र्ज़ करते हैं आदमी की मुलाज़मत थी, 2 लाख की तनख्वाह थी, लेकिन वो भाई के इंतकाल की वजह से मुलाज़मत छोड़ना पड़ी। अब वो भाई के कारोबार को संभाल रहा है, भतीजे छोटे हैं,
تو اب اپنے گھر کا خرچ بھی چلانا ہے، تو وہ جو ہے نا معروف طریقے سے لے سکتا ہے۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہے جو اس نے نوکری چھوڑ دی، وہاں سے اس کو 2 لاکھ روپے ملتے تھے، اور ایک اس کے گھر کا خرچ ہے، تو دونوں میں جو کم از کم ہے وہ لے گا۔ فرض کرتے اس کی ضرورت 1.5 لاکھ سے پوری ہو جاتی ہے گھر کی، تو وہ 1.5 لاکھ لے گا۔ اور اگر اس کی تنخواہ 1 لاکھ تھی اور اس کی ضرورت 1.5 لاکھ سے پوری ہوتی ہے، تو آپ نے ضروریات کو کم کر دے، اور صرف 1 لاکھ جو ہے نا وہ تنخواہ وہاں ملتی تھی وہ یہاں سے وصول کرے گا، جو کم از کم ہے اس پہ وہ اکتفا کرے گا۔ فیضا دفعہ تو ملیہم اعمالہم، جب وہ بڑے ہو گئے اور قابل بھروسہ ہو گئے کہ اب یہ اپنے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب تم ان کے مال ان کو دینے لگو فاشہدوا علیہم، تو ان پر گواہ بھی بناؤ، کم از کم 2 آدمیوں کو بلا کر کے ان کے سامنے ان کے معاملات ان کے حوالے کر دیا جائے، جو کچھ بھی ہے کاغذات ہیں یا کاروبار کے جو کچھ ہے طریقہ کار ادائیگی کا حوالگی کا، وہ ان کے سامنے ہو۔ کل ایک خدا نخواستہ کوئی ایسا نہ ہو کوئی آدمی وسوسہ ڈالے، شرارت کرے کہ اس تمہارے سرپرست نے اس مال میں غبن کیا ہے، یہ مال زیادہ تھا اور اس نے لوٹا ہے فلاں فلاں وغیرہ، تو گواہ ہونے چاہیے کہ سارا کا سارا مال یہ ان کے حوالے کیا۔ یہ گواہی ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن چونکہ پھر بھی پریشانی ہوگی اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہے، تو معاملات کو شفاف رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، یعنی کہ گواہوں کو بنایا جائے۔ اور وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تنہا گواہ ہونے اور حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی گڑبڑ کوئی کرے گا تو اللہ کے علم سے وہ پوشیدہ نہیں رہے گا۔ یہ 2 حکم ہو گئے، غنی بچتا رہے، بچوں کے مال اور معاملات کو دیکھتا رہے، اور جو ضرورت مند ہے وہ اخراجات اپنے ضروریات کے مطابق لے سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے وہ لیتا ہے یتیم کے مال سے بطور معاوضہ کے، تنخواہ کے لے، تو یہ تنخواہ اس کے ذمہ قرض ہے یا یہ اس کی اجرت ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرض ہے، جب کل اس کے پاس پیسے آئیں گے تو یہ واپس کرنے ہوں گے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو یتیم کے ولی یعنی سرفرست کی طرح سمجھا ہے کہ اگر میرے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے ہوں گے تو میں بیت المال سے خزانہ سے کچھ نہیں لوں گا، لیکن اگر میں محتاج ہوں، ظاہر ہے جو خلیفہ وقت ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے معاملات میں مصروف ہوتا ہے، خود تو وہ نوکری ملازمت نہیں کر سکتا ہے، تجارت اور کاروبار نہیں کر سکتا ہے، سارا وقت دیتا ہے، تو اگر وہ محتاج ہے تو پھر میں لوں گا، لیکن جب میرے پاس مال آئے گا تو میں واپس کروں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ذمہ دین ہوگا، قرض ہوگا، جب آ جائے تو واپس کر لے۔ اور ایسے بہت سے علماء ہیں، گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں، جو مدرسے سے تنخواہ لیتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور ذریعے سے ان کو دے دیتا ہے تو پھر وہ تنخواہ وہ جتنی وہ لیتے ہیں سارا حساب رکھ کر کے پھر وہ تنخواہ مدرسے میں واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو ایسے ہی یہ شخص پھر کرے، ہاں کل یہ مستغنی نہیں ہوا، اس کے پاس مال نہیں آیا تو پھر معاف۔ لیکن ہمارے فتاووں میں لکھا ہے اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ چونکہ اس کے کام کی اجرت ہے، تنخواہ ہے، تنخواہ لینا جائز ہے، اور جب اس نے جائز طریقے سے وصول کیا ہے، غبن نہیں کیا ہے، تو لہٰذا یہ اس کے ذمے اس کا اعادہ انہیں لوٹانا لازم نہیں ہے، چاہے وہ محتاج رہے آخر تک اور یا وہ مالدار بن جائے، تب بھی جو ہے نا یہ بچے کے مال میں یہ لوٹانا ضروری نہیں ہے، اور یہ قول مفتہ بھی ہی ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔